الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولو العزم والهمة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزأ عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ اس وقت بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا کی عام اور بری محافل سے بچا کے ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کا شرف بخشا جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور صاحب قرآن کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس دیکھنے والی وہ آنکھیں نہیں ہوتی، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اندھے وہ نہیں جن کی سر کی آنکھیں اندھی ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے تو وہ ہیں جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جس طرح کی محفل میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کی دل کی آنکھیں روشن ہوں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس محفل پہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں۔ ہدیہ تبریک کے لائق ہیں عاشق رسالت مآب جناب محترم یوسف ڈیوڑا صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ، اور بالخصوص ان کی فیملی کے تمام افراد، ان کی بہنیں، بچے اور عمر بھائی۔ یہ کوئی انسان کے اپنے بس کی چیزیں نہیں ہوتی، نیک اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں حرمین شریفین کی حاضری کا شرف پانا اور بار بار پانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف ڈیوڑا صاحب نے اور ان کی زوجہ نے بچوں کے دل میں محبت رسول کو سمایا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ انسان وہاں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، مدینہ منورہ کی حاضری ہو یا مکہ معظمہ کی حاضری ہو، جب تک وہاں سے بلاوا نہ آ جائے انسان یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اس وقت اس محفل میں حج کے لیے روانہ تو عزیزم عمیر ڈیوڑا صاحب جا رہے ہیں اور قبلہ حاجی اویس صاحب جا رہے ہیں۔ اس مجلس میں دو فرد ایسے ہیں جو 2 دن کے بعد بلکہ 1 دن کے بعد راہ مدینہ کے مسافر بن جائیں گے۔ اگر یہاں بیٹھی میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور آپ میرے بھائی، آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے اس وقت یہاں بیٹھ کے کہ اس وقت میرا دل مدینہ منورہ میں حاضر نہیں ہے؟ جا تو صرف یہ 2 شخص رہے ہیں، لیکن اس کی جو لذت ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یہ محافل ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
بعض دفعہ آنے والے لوگ آ کے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نعت خان کیسے آئے ہوئے ہیں، نعت خانوں نے نعت کیسی پڑھی ہے، اور مہمان کون سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک محفل کا ظاہری رنگ ہے۔ آپ کبھی دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو اس محفل کا ایک باطنی رنگ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ محفل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ ہمارے بیٹے ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کہ میں جو محفل میں حاضر ہوا ہوں یا اپنی مرضی سے حاضر نہیں ہوا، یہ تو مجھے وہاں سے اذن ہوا ہے، اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ ہم مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں ان لوگوں سے ملے جو 30 سال سے وہاں پر تھے لیکن حج نہیں کر سکے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر نہیں ہو سکے، باب السلام تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اتھے جانا کم نہیں دھن دولت دا، اتھے جانا تے نصیباں دی گل ہے۔ کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے، کئی دولتوں والے رہ جاتے ہیں اور کئی مسکین جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اور مکہ معظمہ کے مسافر بنتے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پیسہ وہی ہے۔ یہ عمیر صاحب کی محفل کے لیے میں ایک خاص جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا اس موضوع پر، وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا موسم ہے، ہم اکثر تقریریں حج کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ میں صبح ایک عظیم جملہ پڑھ رہا تھا اور بڑا ایمان افروز تھا کہ انسان جو مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں جا کے جو پیسے خرچ کرتا ہے، وہ پیسے اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمیر صاحب کے ساتھ ہم جاتے رہتے ہیں مدینہ منورہ۔ میرے خیال میں اس سال عمیر صاحب 2-3 مرتبہ تو ویسے ہی ہو کے آئے ہیں۔ اللہ ان حاضریوں کا جو شرف ہے یہ اللہ نسل در نسل دوام کے ساتھ جو ہے وہ اس خاندان میں جاری فرمائے۔ تو عمر بھائی بھی کچھ عرصہ پہلے گئے ہوئے تھے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یوسف جوڑا صاحب کو اور عمیر صاحب کی والدہ محترمہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس خاندان کے معصوم بچے، شیر خار بچے مدینہ منورہ میں اور صحن حرم بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ اس خاندان کی عظمت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے معاشرے میں ڈھونڈنا ہو کہ عظمت والا خاندان کون سا ہے تو پھر ان خاندانوں کی جا کے زیارت کریں جن کے شیر خار بچے مسجد نبوی شریف کے اندر کھیل رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑے جو ہے وہ کرم کی بات ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں کہ جسے ہم لفظوں میں بیان کر سکیں۔ عمیر صاحب کو پتہ ہے کہ ہم جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں پورا سال جو ہم پاکستان میں جو چیزیں نہیں نہ کھاتے وہاں بہت زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں اور پیسوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کس لیے؟ وہاں کبھی بھی پیسوں کو نہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں تو جب وہ کچھ چیز خریدتے ہیں تو وہ پاکستانی پیسے سے اس کی وہ ضرب لگاتے ہیں کہ اگر 10 ریال کی جو چیز ہے پاکستانی پیسے کتنے بن رہے ہیں۔ کبھی وہاں جا کے یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ میں جیسے بھی بیان کر رہا تھا کہ وہاں 1 ریال سے لے کے اگر آپ 1 لاکھ ریال تک خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے کھاتے میں لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کیوں اللہ اپنے کھاتے میں لکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ براہ راست اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آج میری بات ہو رہی تھی مکہ معظمہ میں تو وہ مجھے بتا رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت یہاں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 50 لاکھ کو کراس کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ ایک مسجد کو دیکھیں، مسجد حرام کو آپ دیکھیں تو لگتا نہیں کہ یہاں 5 لاکھ آدمی بھی جمع جو ہے وہ سما سکے۔ وہاں 60 لاکھ 70 لاکھ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، اور ان کے نظام کھانے پینے وافر مقدار میں جو نعمتیں ہیں یہ وہاں پہنچنے والے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص مہمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑی خاص بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے جب حجاج کرام یہ عمیر صاحب اور حاجی ویس صاحب جب احرام باندھیں گے نا اور نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، یہاں گھر سے نکلتے ہوئے جب گاڑی میں اپنا پیر رکھیں گے نا اور یہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک،
تو حدیث مبارکہ میں ہے فرشتہ آسمانوں سے ندا دیتا ہے لبیک و سعدیک، آپ آ جائیں ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے جیسے لوگ دلوں میں خواہش نہیں رکھتے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤں، میں مکہ معظمہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ جو مسلمان خواہش رکھتے ہیں ان مقامات پر جانے کی، ایسے وہ جگہ بھی خواہش رکھتے ہیں لوگوں کے آنے کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، نہیں نہیں، وہ جگہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس جمعہ شریف میں نے ایک بڑی عظیم حدیث مبارکہ بیان کی تھی، میں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی کن نعمتوں سے منہ پھیر سکتے ہیں، کس نعمت سے منہ پھیر سکتے ہیں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں اور حضور نے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ نبیوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ آپ ایک لمحے کے لیے سنیں تو لطف آئے گا، نبیوں میں میں تمہارے حصوں میں آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں ہم کس کے حصے میں آئے ہیں؟ ہمارا کوئی مسلم بھائی یا ہماری کوئی مسلم بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں غریب ہوں، جس کے حصے میں حضور آئے ہوں اور وہ حضور کے حصے میں آیا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں یا مجھے دنیا میں کوئی نعمتیں حاصل نہیں ہوئی؟ اسی طرح جیسے حضور کا یہ فرمان بڑا عظیم فرمان ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ براہ راست حضور کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ جو مواجہ شریف ہے، جالیوں کے سامنے جو لوگ گزرتے ہیں، آپ کبھی اس حوالے سے جو مدینہ شریف کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں پڑھ کے دیکھیں، جب آپ سنہری جالیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، حضور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا امتی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں یہ حجاج کرام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام شریف میں صرف وہ مسجدیں ہی نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ مسجد ہے یا مسجد کی چار دیواری ہیں، اس مسجد میں حضور کی یادیں ہیں۔ مدینہ ہمارے بزرگ جب جاتے ہیں نا مدینہ منورہ میں تو وہ پہاڑوں کو دیکھ کے روتے اور احد کے پہاڑ کو بوسہ دیتے، اور اس لیے روتے تھے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہم اگر کہتے رہیں سارے مسلمان کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن حضور کہہ دیں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں احد کے پہاڑ سے حضور نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہے، ہمارے علماء جب جاتے تھے اور اولیاء جب جاتے ہیں وہ پہاڑوں کو دیکھ کے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اوپر حضور تشریف لاتے رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ شریف ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، وہ صرف اور صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ صرف اس کی دیواریں ہیں، اس توسیع میں کتنے صحابہ کرام کے گھر ہیں۔ یہ جو قریب صحابہ کرام کے گھر تھے، سیدنا صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، عثمان غنی کے، مولا علی کے اور سرکار کی آل پاک کے گھر اس توسیع میں شامل ہیں، اور وہاں سیدہ فاطمہ کی سجدے ہیں، وہاں سیدہ خدیجہ کی خدمت ہے، وہاں صدیق اکبر کے آنسو ہیں، وہاں عثمان غنی کا عشق رسول ہے، وہاں بلال حبشی کی صدائیں ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں حاضر ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف مسجد میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک لمحہ وہاں کا، مکہ معظمہ کا ایک ایک لمحہ اور مدینہ منورہ کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر بہت زیادہ جو ہے یادیں رکھتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہاں جانے کے آداب ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، اگر کوئی پوچھے نا کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو سب سے بڑی جو ان جگہوں پہ عبادت ہے وہ ان جگہوں کا ادب ہے۔ ہم یہ چیزیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، جانے والوں کو، جب آپ صحن حرم میں ہوں اور حضور کے روضہ اقدس کے قریب ہوں تو خبردار اپنی آنکھ کو جھپکنے نہ دیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ جاتے ہیں تو ان کو موبائلوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ موبائلوں سے پیچھے کال کر رہے ہیں اور بچوں کو دکھا رہے ہیں دیکھیں میں طواف کعبہ کر رہا ہوں یا میں روضہ اقدس پہ حاضر ہوں۔ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں اور دیکھ کسی اور کو رہے ہیں، آپ روضہ اقدس کے قریب کھڑے ہیں، دیکھ کسی اور کو رہے ہیں۔
آپ جب وہاں کھڑے ہوں، جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بھی انہیں کو دیکھیں، سبحان اللہ. پھر کسی اور طرف آپ کی آنکھ نہ جھپکے. یہ بڑا ادب ہے. سب سے بڑی جو وہاں کی عبادت ہے وہ ادب ہے. اور جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے کہ جب حجاج کرام یہاں سے جائیں، وہ یہاں سے کیا لے کے جائیں؟ اب جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں سے کیا لے کے آئیں؟ ہمارے ہاں اکثر حجاج کرام کی تربیت تو ہوتی ہے، تربیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ حکم ہے کہ آپ حج کر رہے ہوں یا عمرہ کر رہے ہوں تو کسی اللہ والے کے ساتھ کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا. پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا شعر ہے، دل دا بھلیا کی کرنا، ادھروں پٹنا ادھر لانا. یہ چیزیں انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب کسی اگر انسان اکیلا بھی ہے تو اسے وہ برکتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر تھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا آپ اس زمین کو دیکھیں، نیچے دیکھیں زمین کو. تو ہم اس علاقے میں تھے جو زرخیز زمین تھی. میں نے کہا سیالکوٹ کی زمین میں اور اس زمین میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہتے نہیں، بظاہر دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضور چلتے رہے ہیں، سبحان اللہ. اب فرق نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ والوں کے ساتھ حج اور عمرہ کریں، کوشش کریں وہاں کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ حج عمرہ کریں. جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، آپ یہاں سے کیا لے کے جائیں اور پھر وہاں سے کیا لے کے آئیں. جب آپ یہاں سے جائیں، جو سب سے اہم بات ہے حجاج کے لیے وہ حوصلہ ہے، وہ برداشت ہے، وہ صبر ہے. چونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں تو باری آپ کی تھی، کوئی اور حاجی آگے چلا گیا، وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. یا آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، چونکہ لاکھوں کا مجمع ہے تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا. ویسے آپ وہاں پہ نہ بھی ہوں، ویسے بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق اللہ کو بڑے پسند ہیں. کہ حدیث مبارکہ میں قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ اعلیٰ اخلاق ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جو شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے. ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہو ہونا دا جڑا نا مزاج ہی انجدا ہے، یہ بغیر گالی کے بات نہیں کرتے اور بغیر غصے کے بات نہیں کرتے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے. اور جب ان سے کہا جائے کہ جناب آپ اتنی، کہ اگر ان کا قریبی ساتھی کہہ دے کہ آپ کسی کو گالی نہ دیں، یہ لیبر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، یا کسی کو یہ کام کرنے والیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، وہ اینج نہ رہیے تو انہیں سدھرنا کوئی نہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو رہے ہوں، آپ کے اس لہجے سے کتنے لوگ سدھرے ہیں؟ کیا کسی کا دل آپ کے قبضے میں ہے؟ کیا کسی کا دل میری باتوں سے جو ہے وہ سنور سکتا ہے؟ یا کسی کا دل آپ کی جھڑکوں سے سنور سکتا ہے؟ یہ دل جو ہے یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کا چاہے دل پھیر دے. اللہ کب کس کو ہدایت دے دے یہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. ہم اکثر ایسے لوگوں کو ملے جن کے چہروں پہ داڑھی شریف نہیں تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے ان کے دامن میں ماں باپ کی خدمت ہم سے زیادہ تھی. ان کے چہرے پہ داڑھی شریف نہیں تھی، لیکن ان کی زندگیوں میں بیوی کی جو بعض دفعہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، درگزر کرنے کا جو ایک انسان کا حوصلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھا. ان کی بظاہر چہرے پہ داڑھی شریف نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ اخلاق ان کے بڑے اچھے تھے. ہمارے ہاں اگر کوئی غیر رشتہ دار آدمی یا غیر رشتہ دار خاتون آپ راستے میں چل رہے ہوں، آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے. جب آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ اس کو معذرت کر لیتے ہیں. اکثر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، وگرنہ ہم معذرت کرتے ہیں، یار معذرت ہے معذرت ہے. حالانکہ آپ نے اجنبی کو تکلیف جان بوجھ کے نہیں دی. انجانے میں آپ کی گاڑی لگ گئی، انجانے میں آپ کی کونی کسی کو لگ گئی، انجانے میں جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلا کسی آدمی کو آپ نے تکلیف دے دی. اجنبی کو انجانے میں تکلیف دے رہے ہیں تو عمل کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کے اپنے ہیں ان کو جان بوجھ کے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے، معافی نہیں مانگ رہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ حضرت انس حضور کے خادم ہیں. یہ بڑا عظیم ایک عنوان ہے. حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے 83 سال حضور کی خدمت کی ہے،
اور اپنا 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد تہ مزار میں یہ 83 سال زندہ رہے، اور 83 سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات حضور کا دیدار نہ ہوا ہو. یعنی حضور تشریف لے گئے تہ مزار، پھر بھی حضور غلاموں کو بھولے نہیں ہیں کہ انس 10 سال میرے پاس رہے ہیں، وہ میری زیارت کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے. تو ہر رات حضرت انس کی زندگی کی ہر رات ما من لیلۃ، آخری وقت میں کسی نے پوچھا تھا حضرت انس سے کبھی حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے؟ فرمایا ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی حضور کا دیدار ہوا ہے؟ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں انس بن مالک کی جان ہے، کبھی بھی ان 83 سالوں میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا. حضرت انس نے خدمت کی ہے کتنے سال؟ 10 سال. تو کسی نے حضرت انس سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تمہیں اف کہا ہے؟ کبھی کوئی بات کی ہو؟ اس دور میں جب غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وقت غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ غلاموں کو تو اپنا جوتا نہیں دیتے تھے. اگر مالک سائے میں بیٹھا ہے تو غلام سائے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. ایک بڑا عظیم جو ہے یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب غلاموں کی یہ حیثیت تھی اس دور میں، تو حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی مجھے حضور نے اف نہیں کہا. جو نبی اپنے خادموں کے ساتھ اتنا حسن سلوک رکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک رکھتے ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ. وہ کسی نے کہا تھا کہ وقت چلتا رہا زندگی کٹتی رہی، دوست بڑھتے رہے دوستی گھٹتی رہی. ہمارے ہاں دن بدن نعمتیں بڑھتی گئی ہیں، دل ہمارے محبت سے خالی ہوتے گئے ہیں. میں نے جتنے بھی اہل ذوق دیکھے ہیں سب کے سینوں میں روگ دیکھے ہیں. یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے. ذرا دیکھو دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت کھڑی ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے. محبت کھڑی ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے. یہ دل محبت سے خالی ہو رہے ہیں. حالانکہ مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ مومن جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، وہ درگزر کرنے والا ہوگا. تو بات دوسری طرف چلی گئی. میں جو بات پہنچانا چاہتا تھا آپ تک وہ یہ تھا کہ حاجی یہاں سے کیا لے کے جائے؟ حوصلہ لے کے جائیں. اور دوسری کیا چیز لے کے جائیں؟ سخاوت لے کے جائیں. وہاں جا کے ہاتھ کو تنگ نہ کریں، وہاں جا کے کیلکولیٹر نہ ماریں. آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، جو لوگ بادشاہوں کے ہاں ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ امیر نہیں ہوتے؟ آپ اکثر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ بہو لوگ بیٹھے ہیں. آپ اپنے ملازموں کو جو برانڈڈ کپڑے ہیں وہ اپنے ملازموں کو نہیں لے کے دیتے، اچھے جوتے نہیں لے کے دیتے. جو بادشاہوں کے دروازوں پہ رہتے ہیں ان کی بظاہر جو زندگی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو رحمت للعالمین کے دروازے پہ ہو سبحان اللہ، اور جو رب العالمین کے دروازے پہ کھڑا ہو وہ کیا سمجھے؟ تو کبھی وہاں جا کے پیسوں کا حساب نہ کریں، وہاں سخاوت سے بانٹیں، اللہ کے راستے میں کھلا جو ہے وہ خرچ کریں. اب وہاں سے کیا لے کے آنا ہے؟ تو صرف یہ نہیں کہ انسان حج کر کے آیا ہے بس میرے نام کے ساتھ الحاج لکھوا دیا جائے، یہ مقصد نہ ہو. وہ جب حج کر کے آئیں تو ان کی زندگیوں سے پتہ چلے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اہل خانہ کے لیے، اس فیملی کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. عمیر صاحب چھوٹی عمر میں عمریں تو بہت زیادہ کی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ایک فرض تھا، اور یہ سب سے بڑی یوم عرفہ جو ہے نا، میدان عرفات میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت جو کرۂ ارض پر رحمتیں برستی ہیں، حدیث مبارکہ میں کسی اور دن وہ رحمتیں نہیں برستی. وہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت برسنے کا وقت ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت برسنے کا دن ہے. تو اس لیے اہل خانہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خاندان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں دھیان کس طرف لگا دیا. وگرنہ انسان کے پاس دولت ہو، ایک اچھا خاندان ہو اور دنیا کی سہولتیں ہوں. ہم نے تو یہاں سیالکوٹ میں بڑی بڑی انڈسٹریاں جو ہے وہ خراب ہوتی دیکھی ہیں اور اجڑتی دیکھی ہیں. کس لیے؟ کہ ان کے دل کی سمت اللہ کی طرف نہیں تھی. اگر آپ رزق کا استعمال اللہ کی طرف نہیں لگا رہے تو سمجھیں آپ تباہی کے دہانے پہ چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے بھی
کہ ہمیں موقع ملا، ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو بھی یہاں پہ جو دعائیں ہوں گی وہ قبول کی جائیں گی۔ یہ عمیر صاحب اور حاجی صاحب جب حج کے لیے روانہ ہوں گے، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں لیں۔ یہاں تک ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سب اپنے اعز و اقربا کو، دوست و احباب کو جو ناراض ہیں انہیں راضی کر کے جائیں، ان سے معافی مانگ کے جائیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، معافی مانگنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ قیامت والے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت والے ان کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا تو ہم سے بڑا سخی ہے، تو ہم سے بڑا قریب ہے، جہاں یہ معافی مانگیں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور پھر ان سے دعاؤں کا کہیں۔ ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا ہے جو لوگ یہاں کسی کے قریب ہوتے ہیں نا وہ ان کو وہاں اکثر یاد آتے ہیں دعاؤں میں۔ تو یہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ہمیں بھی ان بابرکت مقامات کی اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ آئندہ سال جب یہ عمیر صاحب وہاں پہ جائیں، حاجی عویس صاحب، یہ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیسے جی ایسا بھول تو نہیں جائیں گے؟ یہ ہمارے لیے وہاں جا کے دعا کریں تو آئندہ سال آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، چھوٹے بچے بھی، ہماری بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، آپ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ آئندہ سال ہمیں بھی ایسے ہی حج کا مسافر بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ عمیر صاحب کی یہ اور یوسف ڈیوڑا صاحب کی اور ان کے دیگر فیملی کے جتنے افراد ہیں، عمر ڈیوڑا صاحب، اللہ سب کی عزت میں، عظمت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ ہاشم بیٹا ہے اور خدیجہ بیٹی اور مرہا اور حلیمہ بیٹی، اللہ اس خاندان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی عظمتوں کی جو خیرات ہے اللہ اس خاندان کو نصیب فرمائے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس محفل کو آپ نے آ کے رونق بخشی ہے اور آپ انتہائی محبتیں لے کے آئے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ آپ کے حسن نیت سے بڑھ کے اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے اور اللہ اس مبارک سفر کو ان کے لیے قبولیت والا اور ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان کو وہاں آداب کے ساتھ جتنے دن ہیں اللہ ان کو آداب کے ساتھ وہاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ ان جگہوں کے لیے حاضر ہوں نا، وہاں جانے کے لیے حاضر ہوں، تو پھر یہاں سے اندھے ہو کے جائیں، یہاں سے پھر جو ہے وہ یہ جو کانوں میں آپ کانوں سے بولے ہو کے جائیں اور زبان سے گونگے ہو کے جائیں، کہ آپ کے کانوں میں پھر پیچھے کے کوئی بات نہ ہو، آپ کی زبان کے پھر پیچھے کوئی بات نہ ہو۔ وہاں اس لیے تو کہا ہے کہ آپ اونچی آواز میں نہیں بول سکتے جب وہاں پہ ہوں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا جو حکم ہے نا ادب کا، وہ مدینہ منورہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی گستاخی کو برداشت فرماتا ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں کس کے لیے فرمایا گیا کہ آپ نے آواز اونچی نہیں کرنی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے حجاج وہاں پہ جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا اونچی آواز میں بلاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ایک تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے جو بڑا نقصان ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، کہ انسان مومن نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں جا کے غافل نہ ہو، آپ وہاں پیچھے کی طرف دھیان نہ دیں، وہاں لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں کہ لوگ باتیں کون سی کر رہے ہیں۔ وہاں یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ کے ہو کے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو کے رہیں۔ یہ اس طرح حاضریاں دی ہوئی ہیں عمیر صاحب نے اور حاجی عویس صاحب نے۔ وہاں حاضری کی قبولیت کی نشانی پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کی حاضری وہاں پہ قبول ہے، آپ کو دوبارہ موقع ملے حاضری کا۔ اور یہ موقع کیسے ملتا ہے؟ جب آپ وہاں ادب کے ساتھ حاضری پیش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جتنے لوگ وہاں پہ گئے اگر انہوں نے ادب نہیں کیا، بس ایک مرتبہ حج کر لیا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملا۔ میں ماڈل ٹاؤن میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے ایسے محفل کروائی تو میں وہاں پہ گیا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ طے کیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے حضور دعا کریں اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ میں نے بیٹی کا رشتہ کہیں پہ طے کیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 27 سال ہو رہی ہے، تو یہ میرے ساتھ 27ویں حج پہ جا رہی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں سیال کوٹ کی کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے زیور بیچے ہیں حج پہ جانے کے لیے۔ وہاں جس نے جتنی عقیدتوں کے ساتھ جانا ہے نا، اس کی جھولیاں ویسے بھری جانی ہیں۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں جس نے ادب کے ساتھ حاضری پیش کی، عمرے پہ گیا ہو یا حج پہ گیا ہو، جس نے ادب کے ساتھ حاضری پیش کی اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ یہ میرے خیال میں
عمیر صاحب کو تھوڑے دن ہوئے واپس آئے ہوئے وہاں سے، لیکن پھر حج پہ یہ اللہ کی توفیق تو ہے، رزق اللہ نے دیا ہوتا ہے سب کو، میرے پاس جو کچھ ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ بعض رزق آزمائش ہوتے ہیں، فرعون کے پاس تھوڑی دولت ہے، نمرود کے پاس تھوڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کا کیا کرنا؟ اصل دولت وہ ہے جو صدیق اکبر کے پاس ہے، جو فاروق اعظم کے پاس ہے، جو عثمان غنی کے پاس ہے، جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے۔ یہ دولت ہو لیکن دل سے حضور کی محبت نہ نکل سکے، تو یہ دولت دی اللہ نے۔ پھر اللہ کی سب سے بڑی جو اس خاندان پہ رضا ہے کہ دلوں کا دھیان بھی اس طرف لگا دیا ہے۔ اگر دلوں کا دھیان اس طرف نہ لگتا تو پھر یہ دولت انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔